السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کا 4 ہفتوں میں ٹرائل، پھر سزائے موت یا عمر قید۔ عمران خان اکیلے نہیں، شاہ محمود قریشی۔ عدالت نے آبزرویشن دے دی ہے، فیصلہ دے دیا ہے، ضمانت نہیں ہوگی۔ ٹرائل رکا ہوا ہے، لیکن جب ٹرائل چلے گا تو 4 ہفتوں کی کہانی ہوگی، 4 ہفتوں سے زیادہ کی نہیں۔ یعنی انتخابات سے پہلے عمران خان کے ساتھ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب بری ہو گئے، سفارتکار تیزی کے ساتھ متحرک ہیں۔ امریکی سفیر نے آج ملاقاتیں کی ہیں، طوفانی ملاقاتیں جس کو کہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات کی، پھر ملتان پہنچے اور ملتان میں انہوں نے ملاقات کی ہے یوسف رضا گیلانی سے۔ اس سے پہلے برطانوی سفیر ہائی کمیشن نے ملاقات کی نواز شریف صاحب سے 2 روز قبل، اور آج وہ کراچی پہنچ کر آصف زرداری صاحب کے پاس ملاقات کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ میل ملاقاتیں، یہ مقدمہ بازیاں، یہ بریتیں، یہ سزاؤں کی باتیں، یہ ساری ہمیں سیاسی پولیٹیکلی جو طور پر وہ نتائج یا جو انجام ہے وہ انتخابات کی طرف کس کا انجام کیا ہوگا اس طرف سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ تو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ عمران خان صاحب کے کو اکیوزڈ سمجھے جاتے تھے شاہ محمود قریشی صاحب۔ وہ جو سائفر والا معاملہ تھا، معاملہ کیا تھا؟ سائفر کا تو ڈرامہ تھا، اب صاف ظاہر ہو گیا۔ اب نیا کھیل قوم کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کہ جی عمران خان تو اب ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ میں مقدمہ کریں گے۔ جیل عمران خان سے ملاقات کے بعد باہر آ کر یہ نیا شگوفہ چھوڑا تھا۔ وہ بھائی پاکستان میں تو پہلے معاملات کو چلے، پاکستان میں آپ کو انصاف نہیں مل رہا، لیکن جس افسر کی بنیاد پر، جس سفیر کے کا جو سائفر تھا اس کی بنیاد پر آپ نے سارا ڈرامہ گھڑا تھا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہے نہیں اس بات میں، ایسی میں نے بات کی نہیں ہے۔ اسد مجید وہ تو کہہ رہے ہیں کہ روٹین میٹر تھا، روٹین کی بات تھی، وہ میں نے لکھ کر بھیج دی۔ عمران خان نے کہا نہیں، ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ جی اپنا روس عمران خان نہ جائے اور پالیسیاں اپنی بدلے یا پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب کروائیں، ورنہ پھر پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ یعنی عمران خان کو گھر بھیجیں، دھمکی دی تھی انہوں نے، سازش کی تھی، ہم کوئی غلام ہیں۔ ایبسولوٹلی ناٹ کا ڈرامہ رچایا تھا، اور پھر ایبسولوٹلی ناٹ کا ڈرامہ بھی پتہ چلا کہ وہ انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ جی اگر امریکہ سے وہ اپنا افغانستان سے امریکی فوج چلی جاتی ہے تو اس کے بعد اگر امریکہ آپ کو ایئر اسپیسز آپ سے مانگے یا اڈے مانگے تو کیا آپ اڈے اور ایئر اسپیسز دیں گے؟ تو عمران خان نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ پتہ چلا کہ پیسے دے کر انٹرویو کروایا تھا بھائی صاحب نے۔ یہ تو حال ہے ان کا۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کے ڈرامے کھیلے جاتے رہے۔ اب نیا ڈرامہ جی ڈونلڈ لو کے اوپر مقدمہ کریں گے۔ تو ڈونلڈ لو کا تو کے پاس تو بعد میں جانا ہے، پہلے یہاں تو ثابت کرو، اور پھر پہلے یہاں تو بتاؤ کہ وہ سائفر ہے کدھر، غائب کیوں ہوا تھا، اور کیوں ڈی کلاسیفائی کرنے سے پہلے، کابینہ کی منظوری سے پہلے کیوں وہ صحافیوں کو دکھایا گیا تھا بلا کر۔ 27 مارچ کو خان صاحب نے جلسے میں لہرایا تھا اور شاہ محمود قریشی نے دیا تھا کہ جی یہ لیں پریڈ گراؤنڈ جلسہ، یہ لیں جی یہ امریکہ سے دھمکی، ایک ملک سے دھمکی آئی ہے اور یہ میں اپنا قائد کے حوالے کرتا ہوں، اپنے چیئرمین کے حوالے کرتا ہوں، یہ ان کی امانت ہے۔ اور اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر نکالتے ہیں کہ جی یہ دھمکی آئی ہے، چٹھی آئی ہے، عمران خان کو نکالو ورنہ تعلقات اچھے نہیں ہوں گے۔ اور اگلے ہی دن 28 مارچ کو صحافیوں کو بلا کر بنی گالہ میں ایک ایک کو دکھایا گیا۔ اوپن، وہ تھا آفیشیل سیکرٹ وہ۔ اچھا، پھر جس دن تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا اس دن ہنگامی میٹنگ بلا کر 9 اپریل کو عمران خان صاحب نے سائفر ڈی کلاسیفائڈ کرنے کی منظوری دی تھی۔ پہلے دکھا چکے تھے، اس سے پہلے عمران ریاض خان صاحب اس پر پروگرام کر چکے تھے، بتا چکے تھے کہ سائفر آیا ہے کہاں سے، اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ یعنی اتنے بڑے ڈرامے کیے گئے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ 2 عدالتوں میں چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ایک ہے سائفر کا اوپن ٹرائل کرنے کی عمران خان صاحب کی درخواست، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، ان کی عدالت میں۔ اس پر 20 نومبر تک یعنی پرسوں تک اسٹے ہے، پرسوں پھر مقدمہ چلے گا۔ اور دوسرا ضمانت کی درخواست تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں۔ انہوں نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی 2 روز پہلے، خارج کر دی تھی،
اور اس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں، اگر اسی طرح مقدمہ چلا اور پھر وہ سزائیں آئیں تو انتخابات سے پہلے وہ جو سوچا جا رہا تھا کہ عمران خان کو ایک لمبی قید ہو سکتی ہے، لمبی کے لیے گئے نا، اب کالے پانی والے زمانے تو گئے، تڑی پار والے زمانے بھی گئے، خیر تڑی پار والے زمانے تو ہیں، نواز شریف صاحب کو 2 بار تڑی پار کیا گیا نا، جلاوطن کیا گیا نا، اسی کو تڑی پار کہتے ہیں۔ محترم بینظیر بھٹو جلاوطن ہوئی، ان کو نواز شریف صاحب کے دور میں جلاوطن ہونا پڑا۔ تو وہ جو بتا رہے ہیں عامر فاروق صاحب اپنے فیصلے میں جو لکھ رہے ہیں 10 صفحات پر مبنی، انہوں نے لکھا ہے کہ جرم پر اکسانے، جرم کی سازش یا معاونت کرنے والے کو مرکزی جرم کرنے کی طرح ہی دیکھا جائے گا، یعنی شاہ محمود قریشی کو شریک ملزم کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا۔ سائفر کی سازش میں اگر عمران خان مرکزی ملزم ہے تو شاہ محمود قریشی برابر کے ملزم ہے، شریک ملزم نہیں ہے، برابر کے۔ شریک ملزم ذرا چھوٹا ملزم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر لگی، عمران خان پر لگی دفعات میں سزا عمر قید، سزائے موت کی دفعات شامل ہیں، تو شاہ محمود قریشی کی تناظر میں بھی اس کو دیکھا جائے، یعنی اگر عمران خان صاحب کے لیے وہ دفعات شامل کی گئی ہیں وہ قریشی صاحب کے لیے بھی اپلائی ہوں گی، اسی تناظر میں اس کو دیکھا جائے۔ اور پھر یہ کہ بلا شبہ ضمانت سزا روکنا نہیں، عمر قید اور سزائے موت کے ملزمان کو عدالتیں ضمانت دینے میں احتیاط سے کام لیتی ہیں، ایویں نہیں ہے کہ تسی آئے ضمانت لے کے چلے گئے، نہیں بھائی، سزائے موت کا مقدمہ ہے، اگر دفعات اگر عمر قید کی ہیں تو پھر یہ نہیں، اگر مقدمے میں ایسی دفعات ہیں جس میں سزائے موت ہو سکتی ہے تو پھر عدالتوں کو 1000 بار سوچنا پڑے گا کہ ہمیں ضمانت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ بڑا مطلب کی کے اندر مختارہ گل ود گئی ہے، بہت آگے چلا گیا معاملہ۔ اب یہ وہ جو تھے نا کہ جی 20 نومبر تک عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، پرسوں تو 20 نومبر ہے۔ اچھا جی، احتیاط سے کام لیتی ہے، جبکہ اس قسم کے کیسز میں جب تک معقول وجہ موجود نہ ہو ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ساتھ ہی یہ بھی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ عدالت ضمانت مسترد کر کے ہدایت کرتی ہے کہ ٹرائل 4 ہفتے میں مکمل کیا جائے۔ اب یہ ٹرائل 4 ہفتے میں مکمل کرنے کی بات ہو رہی ہے اس فیصلے میں۔ دوسرا جو جیل ٹرائل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے روکا ہوا ہے 20 تک، پرسوں تک، اب اگر وہ پرسوں اسٹے اٹھا لیتے ہیں، ترسوں اٹھاتے ہیں، 1 ہفتے کے بعد اٹھاتے ہیں، تو 4 ہفتوں کی کہانی ہے، 1 مہینے کی کہانی ہے۔ 1 مہینے کے بعد عمران خان صاحب قیدی نمبر فلاں 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 سزائے موت، یا قیدی نمبر فلاں فلاں عمر قید، پھر یا سزائے موت کی چکی میں ہوں گے یا عمر قید کی کھولی میں ہوں گے، یا یہیں بیٹھے ہوں گے دونوں صورتوں میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، لیکن باہر نہیں آتے۔ 1 مہینے سے مراد انتخابات اب آج ہم بات کر رہے ہیں 18 نومبر، 8 فروری کو انتخابات ہیں، دسمبر جنوری بیچ میں، تو 1 مہینہ، یعنی انتخابات سے بھی کوئی 1 مہینہ پہلے خان صاحب، یہ جو توشہ کہا جاتا ہے نا کہ توشہ خانہ میں سزا جو ہے وہ معطل ہو گئی ہے تو وہ بریت بھی ہو سکتی ہے، تو عمران خان تو الیکشن لڑ سکتے ہیں جیل سے بھی، تو وہ اس قابل نہیں رہیں گے۔ یہ جو آبزرویشن آ گئی ہے نا ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، ضمانت کی درخواست مسترد کرنے کے لیے، تو اس میں تو بہت سی کہانیاں کہی جا رہی ہیں، بہت کچھ ہے اس میں۔ تو یہ داستان ہے بتا رہی کہ عمران خان صاحب کا کے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور کچھ چھوڑا بھی نہیں تھا عمران خان صاحب نے۔ اب دوسرا معاملہ ہے جی بریتیں، تھوک کے حساب سے بریتیں ہوئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب بری ہوئے ہیں 10 لوگوں کے ہمراہ، ان میں شہباز شریف صاحب ہیں آشیانہ اقبال ریفرنس میں، اور ان کی بریت کی درخواستیں تھیں، تو اس پر احتساب عدالت نے ان کو بری کر دیا ہے۔ 10 اور ملزمان ہیں، آج چیمہ ہیں، فواد ہیں، امتیاز حیدر ہیں، اور کافی سارے اس میں لوگ ہیں، ان کو 10 لوگ ہیں یعنی ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب کیونکہ الیکشن کا ماحول بن رہا ہے، اور پاکستان میں جب الیکشن کا ماحول ہوتا ہے تو اس ایک طرف ہماری سیاسی پارٹیاں متحرک ہو جاتی ہیں۔ آج بلاول پشاور میں ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو ان کا جلسہ چل رہا ہے، وہ خطاب ہو رہا ہے ان کا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایکٹیو ہیں، میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے اب رانا ثناء اللہ صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے کہ یہ ہم بھی اپنا انتخابی مہم کا شیڈول دینے جا رہے ہیں، اور ہر حلقے میں ہمارے پاس کوئی 4 امیدوار ہیں۔ ظاہر ہے پنجاب میں تو مسلم لیگ نون کے پاس اتنے امیدوار ہوں گے، لیکن وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پنجاب سے ہم
120 سیٹیں جیتیں گے 141 میں سے، یہ بڑا دعویٰ ہے۔ 120 سیٹیں جیت گئے تو پھر بھائی وارے نہیں آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد تو بچتا کیا ہے پیچھے۔ لیکن بہرحال اب جو دوسرے طرف ایکٹیویٹیز ہیں، میاں نواز شریف صاحب سے برطانوی ہائی کمشنر نے ملاقات کی، جین میریٹ نے 2 روز پہلے، تو اس پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں جی سب کو پتہ چل گیا کہ نواز شریف وزیر اعظم آنے لگے ہیں، تو لہٰذا ابھی نواز شریف صاحب نے الیکشن کیمپین شروع نہیں کی، نواز شریف نے جلسے نہیں کیے کہ جلسوں کی دیکھ کر لوگ سمجھیں گے جی نواز شریف صاحب، اور کوئی خاص الیکٹیبلس بھی ابھی نون لیگ میں شامل نہیں ہوئے۔ آج ضرور پیپلز پارٹی سے جو ناراض ارباب فیملی ہے، ارباب عالمگیر اور آسمہ عالمگیر، انہوں نے نون لیگ میں شمولیت کی ہے پیپلز پارٹی چھوڑ کر، بلوچستان کے کچھ الیکٹیبلس نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں، لیکن وہ جو بالکل ہوا ہوتی ہے نا کہ جی جناب جاتی امراض میں تو گاڑیاں ہی گاڑیاں کھڑی ہیں اور ہر کوئی آ کر وہاں پر اپنا نواز شریف صاحب کے کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کر کے اور نون لیگ میں شامل ہو رہا ہے، اس طرح کا ماحول نہیں بنا، یعنی اس طرح کی ہوا نہیں بنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ جی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھ گئی کہ جی ہوا بن گئی ہے، نون لیگ آ رہی ہے۔ پبلکلی ہوا وہ نہیں بنی، جلسے ہی نہیں ہوئے، ایکٹیو ہی نہیں ہوئی نون لیگ۔ ہاں کہیں اور ہوا بن رہی ہو تو بن رہی ہو، اور اس کو بنانے کی کوشش بھی نون لیگ کر رہی ہے۔ تو یہ تاثر دیا گیا کہ جی دیکھیں جی اب یہ سفیر ملنے آ رہے ہیں نواز شریف صاحب سے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف۔ اچھا، اب پھر امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی آج میاں نواز شریف سے، تو پھر اس میں ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے پاکستان کی سیاسی صورتحال، معیشت، دیگر معاملات پر بات ہوئی، الیکشن پر بات ہوئی ان کی۔ وہاں پر نواز شریف صاحب نے جو مسلم لیگ نون نے پریس ریلیز جاری کیا ہے کہ انہوں نے وہ اسرائیل کے اوپر سیز فائر کے لیے زور ڈالنے کا، انہوں نے امریکہ پر زور ڈالا کہ سیز فائر کروائے، تو ظاہر ہے پاکستانی سابق وزیر اعظم کو اور ایک بڑی جماعت کے لیڈر کو یہ کہنا چاہیے۔ تو ان معاملات پر بات چیت ہوئی، تو پھر ٹویٹر پر شور شرابہ مچ گیا، دیکھا جی امریکہ بھی پہنچ گیا نواز شریف کے پاس، وزیر اعظم نواز شریف۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہی ڈونلڈ بلوم جو ہیں وہ جہانگیر ترین کے گھر پہنچے ہوئے تھے، آئی پی پی کے سربراہ۔ کچھ دیر کے بعد وہی ڈونلڈ بلوم جو ہے ملتان میں پہنچے ہوئے تھے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ہاں۔ اچھا، اور پھر وہ جو برطانوی ہائی کمشنر ہے جین میریٹ، وہ صاحب آصف زرداری صاحب کے پاس پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے ان سے ملاقات کی ہے۔ تو یہ میل ملاقاتیں انتخابات سے پہلے پاکستان میں ایک معمول ہے، فیل لیتے ہیں، پلس لیتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کیا سوچ رہی ہیں، انتخابات ان کی نظر میں فری اینڈ فیئر ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، انتخابات کے بعد یہ کیا کریں گی، پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جانا بہتر پسند کرے گا، یعنی وہ جو جماعت جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے خیال میں چائنا کے ساتھ جانا چاہیے یا پاکستان کو امریکہ کے ساتھ جانا چاہیے۔ وہ مطلب کافی دنیا میں تضادات، تنازعات تو روزانہ پیدا ہو رہے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں، تو وہ ایک فیل لینے کے لیے اور اپنے ملک کو رپورٹ کرنے کے لیے وہ میل ملاقاتیں کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی بھی کوئی نہ کوئی ڈکٹیشن ٹائپ چیز دے جاتے ہیں کہ دیکھ لیں اگر آپ آنا چاہتے ہو تو پھر وہ ڈپلومیٹک لینگویج میں ہوتی ہے نا، اپنے طریقے سے، اس طرح نہیں ہوتا جس طرح عمران خان نے کہا کہ انہوں نے دھمکی لگائی ہے کہ عمران خان کو نکال دو ورنہ پھر یہ ہوگا۔ تو بہرحال تو وہ میل ملاقاتیں تیز ہو گئی ہیں، اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ واقعی چیف جسٹس نے کہا تھا نا کہ اب انتخابات کے اوپر سوال کوئی نہیں اٹھانا، تو اسے لگ رہا ہے کہ واقعی انتخابات پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں، 8 فروری کو ہوں گے۔ ہاں، نواز شریف صاحب کی اندر کھاتے ہوا بہت چلی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، لیکن اب جلسے کریں گے، عوامی میدان میں اتریں گے، الیکشن ہوگا تو پھر پتہ چلے گا۔ اب تک جو ٹاپ پر نام ہے وزیر اعظم کے لیے یا حکمرانی کے لیے، حکومت مسلم لیگ نون اور وزیر اعظم نواز شریف۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔